بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 361 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ عنکبوت کی منتخب کردہ آیات 9 سے لے کر 13 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیے ہوں گے، ہم ان کو صالحین یعنی انبیاء اور اولیاء میں شمار کر لیں گے، بھی این طور کہ ہم ان کے ساتھ حشر کریں گے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آمنا باللہ کہہ لیتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی تکلیف یعنی ان کی ایذا رسانی کو اپنے لیے عذاب الہی کی مانند سمجھ کر اس سے ڈرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی اطاعت کرتے ہیں اور نفاق کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور قسم ہے اگر مومنین کو تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آ پہنچتی ہے جس کی وجہ سے ان کو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان میں تمہارے ساتھ تھے، لہٰذا ہم کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لو۔ والا ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں لام قسمیہ ہے۔ لا یقولن میں نون رفع کو مسلسل 3 نون آنے کی وجہ سے جمع کی ضمیر واو کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالی کو جہان والوں کے دلوں کا حال ایمان اور نفاق میں سے جو کچھ ہے معلوم نہیں ہے؟ ضرور کیوں معلوم نہیں ہے، معلوم ہے۔ اور اللہ تعالی دل سے ایمان لانے والوں کو بھی بالیقین ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی بالیقین ظاہر کر دے گا، اور دونوں فریقوں کو بدلا دے گا۔ بتا رہے ہیں کہ دونوں فعلوں کے اندر جو لام ہے وہ لام قسمیہ ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اور کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم دین میں ہمارا طریقہ اختیار کرو، بالفرض اگر ہماری اتباع کرنے میں کوئی گناہ ہوا تو ہم اپنے اوپر اٹھا لیں گے، یعنی اپنے ذمہ لے لیں گے اور تم سبکدوش ہو جاؤ گے۔ اور امر بتا رہے ہیں یہاں بمانے خبر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاهُمْ مِنْ شَیْءٍ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، یہ تو اس معاملہ میں محض جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، اور اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ مومنین سے یہ کہنے کی وجہ سے تم ہمارے طریقے کی اتباع کرو، اور اپنے متبعین کو گمراہ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر اضافی بوجھ بھی ہوں گے۔ اور یہ جو کچھ افطراء بیان کرتے ہیں، قیامت کے روز ان سے ضرور اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی، یعنی اللہ پر جو کذب بیانی کرتے ہیں
اور یہ باز پرس اور پوچھ گچھ زجر و توبیخ کے لیے ہوگی۔ بتا رہے ہیں کہ دونوں فعلوں کے اندر لام قسمیہ ہے اور دونوں کا فاعل واو اور نون رفع حذف کر دیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم ان کو ضرور نیکوکاروں میں داخل کر دیں گے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی اذیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے سینوں میں ہیں؟ ان آیات مقدسہ کے متعدد اسباب نزول ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دیں گے اور ان کے اچھے کاموں کی ضرور انہیں جزا دیں گے۔ اب آیت نمبر 9 میں اسی بات کو پھر دہرایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے ہم ضرور ان کو نیکوکاروں میں داخل کر دیں گے۔ صالحین سے مراد جو نیکی کے آخری درجہ کو پہنچے ہوئے ہوں، اور جب مومن نیکی اور تقوی کے انتہائی درجہ پر فائز ہوگا تو اس کو اس کا ثمرہ اور اس کی جزا حاصل ہوگی اور وہ جنت ہے۔ سو ان دونوں آیتوں کا ایک ہی معال ہے۔ اور فرمایا بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس اس آیت کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اہل مکہ کے کچھ لوگ اسلام لے آئے، وہ اسلام کو معمولی سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ جنگ بدر کے دن مشرکین ان کو اپنے ساتھ لڑنے کے لیے لے گئے، ان میں سے کچھ زخمی ہو گئے اور کچھ قتل کر دیے گئے۔ صحابہ نے کہا یہ لوگ مسلمان تھے، ان کو جبرن لڑنے کے لیے لایا گیا تھا، اور صحابہ نے ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس زمین میں کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم اس میں ہجرت کر لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر صحابہ نے باقی مسلمانوں کی طرف اس آیت کا حکم لکھ کر بھیج دیا کہ اب تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ تم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو مشرکین نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ اس آزمائش کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، تو ان کے متعلق یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی اذیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے ان کی طرف اس آیت کو لکھ کر بھیج دیا۔ وہ روانہ ہوئے اور وہ ہر خیر سے مایوس ہو چکے تھے۔ صدی اور ابن زیر نے کہا کہ اس سے مراد منافق لوگ ہیں۔ جب ان کو اللہ کی راہ میں کوئی اذیت پہنچتی ہے تو وہ دین اسلام سے منحرف ہو کر کفر اختیار کر لیتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے یعنی جب مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں اور ان کو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو منافقین مومنین سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے اور تمہارے دشمنوں کے مخالف تھے، ہم پہلے بھی مسلمان تھے اور ہم نے اس سے پہلے جو دین اسلام سے انحراف کے متعلق کہا تھا اس کی وجہ کفار کا جبر کرنا تھا۔ اللہ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا
کیا اللہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے سینوں میں ہیں؟ اور اللہ ایمان والوں کو ضرور ظاہر فرما دے گا اور منافقین کو بھی ضرور ظاہر فرما دے گا۔ اس آیت کے سبب نزول کے متعلق کافی اختلاف ہے۔ مجاہد نے کہا کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اور جب لوگوں کی طرف سے ان کو کوئی اذیت پہنچتی یا ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ منحرف ہو جاتے۔ اکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد ہجرت نہیں کی۔ قتادہ نے کہا کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کو کفار مکہ واپس لے گئے تھے۔ اسی وجہ سے امام شعبی نے یہ کہا کہ ابتدائی سورت سے لے کر یہاں تک 10 آیتیں مدنی ہیں اور باقی ساری سورت مکی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہمارے طریقہ کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کسی چیز کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ کفار کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ اگر تم نے ہمارے عقائد کو اپنا لیا تو ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ مشرکین قریش نے مسلمانوں سے کہا، ہم اور تم دونوں مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے، اگر تمہارے گناہ ہوئے تو وہ ہمارے ذمہ ہیں، اور جو کام تمہارے اوپر واجب ہے ان کے نہ کرنے کا بوجھ بھی ہمارے ذمہ ہوگا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ کہنے والا ولید بن مغیرہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو شخص کسی کا حق ضائع کرے گا یا اس پر ظلم کرے گا تو حقدار کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور دوسری تفسیر اس آیت مقدسہ کی یہ ہے کہ جو شخص کسی کے گناہ کا سبب بنے گا اس پر اس کے گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر فرمایا تم ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن قسم کھا کر فرمائے گا، مجھے اپنی عزت کی قسم، آج کوئی شخص ظلم کی سزا پائے بغیر نہیں رہے گا۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ وہ اپنی نیکیوں سمیت آئے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لوگ نظریں اونچی کر کے اس کی طرف دیکھیں گے حتیٰ کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر منادی اعلان کرے گا، جس شخص کے حقوق اس کے ذمہ ہو یا اس شخص نے جس پر ظلم کیا ہو وہ بدلہ لینے کے لیے آ جائے۔ پھر لوگ رحمان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، رحمان فرمائے گا میرے اس بندہ سے اپنے حقوق لے لو۔ لوگ کہیں گے ہم اس سے کس طرح حقوق لیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں لے لو۔ لوگ اس کی نیکیاں لینی شروع کر دیں گے حتیٰ کہ اس کی ایک نیکی بھی نہیں رہے گی اور ابھی بدلہ لینے والے باقی ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اس سے اپنا حق لے لو۔ لوگ کہیں گے اس کی تو اب ایک نیکی بھی باقی نہیں رہی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اپنے اپنے گناہ اس کے اوپر لاد دو۔ پھر نبی کریم نے اس آیت سے استدلال کیا اور فرمایا کہ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس حوالے سے جو وہ افترا باندھتے تھے، اور یہ سوال زجر و توبیخ کے لیے ہوگا، یعنی انہیں جھڑکنے کے لیے، ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے ہوگا۔ یہ جو فرمایا گیا کہ اپنوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی بوجھ اٹھائیں گے، علماء و مفسرین کرام اس کا ایک محمل یہ بھی لکھتے ہیں کہ مشرکین پر اپنے شرک اور گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا، اور ان کے سبب جن لوگوں نے شرک کیا اور دیگر گناہ کیے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی مشرکین کے بوجھ کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔